अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे जिस्म के लिहाज से और हमारी सोसाइटी के लिहाज से बहुत ही अहमियत का हामिल है, और वो है एनीमिया। एनीमिया का मतलब ये है कि हमारे जिस्म में खून की कमी। बुनियादी तौर पे हमारा जो खून होता है इसके अंदर जो है हीमोग्लोबिन जो है खून के सुर्ख खुलियों के अंदर पाया जाता है, और खून के सुर्ख खुली जितना उनमें हीमोग्लोबिन अच्छा होगा उतना ही वो अच्छे होंगे और उतना ही हमारे खून की मिकदार ज़्यादा होगी। और हीमोग्लोबिन की मिकदार अगर खून में कम होगी तो सुर्ख खून के खुलियों की कमी होगी, सुर्ख खून कम होगा, सुर्ख खून के खुलिये छोटे होंगे। और इस तरह जो हीमोग्लोबिन का काम है, जो सुर्ख ज़र्रात के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसका काम ये है कि वो ऑक्सीजन हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाता है। हवा की ऑक्सीजन जो हमारे फेफड़ों में पहुँचती है, वो फेफड़ों से खून का जो हीमोग्लोबिन है वो उठा के वहाँ से हमारे जिस्म की खुलियों तक पहुँचाता है, और वहाँ खुराक हमारे जिस्म के अंदर काबिल इस्तेमाल होती है। अगर ये हीमोग्लोबिन हमारे जिस्म में कम होना शुरू हो जाए तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात होती हैं, और उन अलामात के तहत हमें बहुत सारे नुकसानात भी हो सकते हैं। अब सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि एनीमिया है क्या, कितना हीमोग्लोबिन हमारे जिस्म में हो तो हम कहते हैं कि इसको एनीमिया है, और कितना ना हो तो हम इसको कहते हैं जी कि इसको एनीमिया जो है या नहीं है। अब ये है कि 11 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी खून के अंदर 11 ग्राम पर डेसीलीटर जो हमारे यहाँ जो हमला ख़वातीन होती हैं उनमें अगर 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो तो हम कहते हैं जी कि इसको एनीमिया हो गया है। अगर गैर हमला खातून हो, जैसे कि जिसकी प्रेगनेंसी अभी नहीं हुई या गैर शादीशुदा, तो उसके अंदर जो है खून की जो है हीमोग्लोबिन 12 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होनी चाहिए या इस तक होनी चाहिए। अगर इससे कम हो तो हम कहते हैं इसको एनीमिया हो गया है। तो हमला और गैर हमला में थोड़ा सा ये 1 ग्राम पर डेसीलीटर का फ़र्क होता है। अच्छा, अब अगर ऐसी कोई हमारे यहाँ मर्द हो, मेल हो, बालिग, तो उसके अंदर 13 ग्राम पर डेसीलीटर या इससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर 13 ग्राम से कम हो जाए हीमोग्लोबिन तो हम कहते हैं इसको एनीमिया है। अब एनीमिया की जो बहुत सारी अलामात हो सकती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले ये है कि हमें हमारे जिस्म के अंदर पीलाहट आ सकती है, पैलर आ सकता है, जिस्म जो है हमारा देखने में जो है वो उसमें लगता है कि फीका फीका पड़ा हुआ है। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि हमारी जो जिस्म के अंदर जो हमारे अलामात हैं वो ये हो सकती हैं कि खून की कमी की वजह से होता है कि सांस में दुश्वारी हो सकती है, सांस फूल सकता है, या दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, या ये हो सकता है कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आना शुरू हो जाए। कोई काम करते हैं तो थक जाते हैं, कोई काम करते हैं तो थक जाते हैं, ठीक है। और एक्टिव जो हमारी लाइफ का जो हमारा पोर्शन है वो हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, काम काज में दिल नहीं लगता है, ठीक है। और ख़वातीन के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, आँखों में अंधेरा आना शुरू हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसकी अलामात है। सर दर्द हो सकता है, सर भारी हो सकता है। तो अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? मेन वजूहात जो हैं ये बच्चों में, औरतों में और गैर शादीशुदा औरतों में, बच्चों वाली औरतों में या मर्दों में इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। ख़वातीन में अगर देखा जाए तो चूँकि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसके अंदर जो है हैवी ब्लड लॉस होता है, तो उसके अंदर से भी खून की ज़्यादा मिक़दार जब बह जाए तो उससे खून की कमी हो जाती है। और इसमें ख़ासकर आयरन वाली जो खून की कमियाँ होती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया उसको कहते हैं, ठीक है। इसमें फ़ौलाद की कमी हो जाती है, फोलिक एसिड, फ़ौलाद इसको कंपनसेट करते हैं। अच्छा, अब अगर ये औरतें हामला हों तो उनमें खून की कमी कैसे हो सकती है कि बच्चे की जो अल्लाह ताला ने उसकी ग्रोथ की है, या उसकी खून की जो उसकी मिकदार होती है बच्चे के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ती जाती है, वो उसको माँ से मिलती है। और माँ जब अगर अपनी खुराक वगैरह या अपनी न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट्स लेके उसको पूरा नहीं करती है, डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, या हेल्थ का सिस्टम हमारा ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा हो जहाँ देहात में लोगों को गाइडेंस नहीं मिलती है और उनको टाइमली मेडिसिन प्रोवाइड नहीं होती है या उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड नहीं होती हैं,
تو بھی یہ ایشو آ سکتے ہیں. تو ان لوگوں کے اندر بھی اس طرح کی خون کی کمی آ سکتی ہے. برتھ کے بعد بھی وہ خون کی کمی ان کے اندر رہتی ہے اور پھر چلتی رہتی ہے. چونکہ مینسز کا بھی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے خواتین میں, تو اس سے بھی بلڈ لاس ہوتا ہے, اور ساتھ ہی پریگننسی سے بھی ہو رہا ہے, اور مستقل طور پہ وہ فیڈ بھی کر رہی ہیں بچوں کو, تو اس میں بھی ان کا نیوٹریشن پوری نہیں ہوتی, اس لیے ان کا نیوٹریشنل انیمیا یا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. تو وہ بچے میں بھی کمزوری آ جاتی ہے. اگر ماں کے اندر خون کی کمی ہو تو برتھ میں بچہ اچھا پیدا نہیں ہوتا, اس کا وزن صحیح نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, وہ ہیلدی نہیں ہوتا, بیماریاں اس کو لاحق ہوتی رہتی ہیں. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا, اب دوسری چیز یہ ہے کہ اب بڑوں میں, مردوں میں کس طرح کی ہو سکتی ہے خون کی کمی. بڑوں میں خون کی کمی یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی بواسیر کا مسئلہ ہے, اس میں خون کی جو ہے مقدار بڑھ جائے, یا کسی آدمی کے اندر جو ہے وہ اس طرح ہو کہ اس میں آئرن کی ڈیفیشنسی آنا شروع ہو جائے, کوئی ایسا اس کو تھیلیسیمیا وغیرہ ہو, تو اس میں بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے. یہ تو نارمل بات ہے. لیکن زیادہ تر جو بڑوں میں خون کی کمی ہوتی ہے وہ فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی سے ہوتی ہے, کمی سے ہوتی ہے, یا وٹامن B12, جو وٹامن B12 بہت ضروری ہے. فولک ایسڈ کیسے, کئی لوگ بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں, گوشت خور ہوتے ہیں, سبزیاں نہیں کھاتے, سیلڈ نہیں استعمال کرتے, سبز پتوں والی چیزیں استعمال نہیں کرتے, تو ان کے اندر بھی فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. یا پھر یہ ان کے وٹامن B12, وٹامن B12 جو ہوتا ہے, اس کی کمی سے ہو سکتا ہے. اور یہ بہت زیادہ کامن ہے ہمارے یہاں. یہ کس طرح کامن ہے کہ یا تو کسی کو پرانا ڈائریا ہو, کرونک ڈائریا جس کو کہتے ہیں, دائمی پیچس لگے ہوئے ہیں, تو ہاضمے کا اس کا مسئلہ ہو, تو بھی اس کو آ سکتا ہے یہ مسئلہ. وٹامن B12 اس کا کم ہو سکتا ہے, ہاضم نہیں ہوتا صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ وٹامن B12 جو ہے اس کو ہاضم کرنے کے لیے ہمارے معدے سے ایک پروٹین نکلتی ہے. اس پروٹین کا کام ہے, اس کو انٹرنزک فیکٹر کہتے ہیں, اس پروٹین کا کام ہے کہ وٹامن B12 کے ساتھ وہ ایک کمپلیکس بنا دیتی ہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ بائنڈ ہو جاتے ہیں. بائنڈ ہونے کے بعد وہ جا کے چھوٹی آنت کے اندر ان کا آپس میں وہ دونوں جو ہیں چھوٹی آنت کے ذریعے وہاں سے خون میں چلے جاتے ہیں, تو وہاں وٹامن B12 خون میں چلا جاتا ہے, اور جو پروٹین ہے وہ واپس اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ اگر جو ہمارا معدہ ہے, اگر اس میں ہم لوگ اینٹی ایسڈ جو میڈیسنز ہوتی ہیں, کیپسول وغیرہ جو ہم معدے کی تیزابیت کے لیے لیتے ہیں, یا بہت زیادہ میڈیسن لیتے ہیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ معدے کے اندر اس پروٹین کا اخراج کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس پروٹین کا اخراج کم ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں اویلیبل ہوتی ہے, اور وٹامن B12 اس کے ساتھ بائنڈ نہیں کر سکتا, اور بائنڈ نہ کر سکے تو وہ پھر جذب نہیں ہوتا ہے, اور وہ پاخانے میں نکل جاتا ہے. تو یہ اس طرح وٹامن B12 کی کمی ہو سکتی ہے. تو جن لوگوں میں وہ جو زیادہ تر معدے کی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹر کے مشورے سے لیں, اور یہ بات سوچیں کہ اگر انہیں خون کی کمی انیمیا آنا شروع ہو جائے تو ڈاکٹر سے فوراً مشورہ کرنا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ بچوں میں بھی انیمیا ہو سکتا ہے. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچوں میں انیمیا کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان میں پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں, ورم انفیسٹیشن جن کو کہتے ہیں. پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے جسم کے اندر جب کیڑا جاتا ہے پیٹ میں, تو وہ وہاں سے ان کی خوراک لے کے ہر چیز لے رہا ہوتا ہے, اور خون بھی چوس رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان میں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے, خون کی کمی ہو جاتی ہے. تو ایسے بچوں میں اگر خون کی کمی کی میڈیسن دینی ہو, پلان ہو, تو سب سے پہلے ان کو ڈی وارم کرنا چاہیے. ڈی وارم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ کے کیڑوں کے لیے کوئی نہ کوئی میڈیسن دینی چاہیے, تاکہ کیڑے وہاں ختم ہو جائیں, اور ساتھ ہی اس کا جو انیمیا ہے اس کا ٹریٹمنٹ بھی اسٹارٹ کر دینا چاہیے. تو اب میں نے جو آپ کو ساتھ ساتھ علامات بھی بتا دیں اور وجوہات بھی ساتھ ٹریٹمنٹ بھی بتا دیا. اب اس میں ٹریٹمنٹ کے لیے مزید یہ ہے کہ ہم ان جنرل اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہمیں کس چیز کی کمی ہے اور ہمیں کیوں یہ پرابلم ہو رہا ہے, تو اس میں ہم اپنی خوراک جنرلی اچھی بنا لیں. پروٹین کی ڈائٹ ہو, جیسے ٹھیک ہے گوشت وغیرہ کھائیں, ٹھیک ہے انڈے کا استعمال کریں ساتھ. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بڑے گوشت کے اندر وٹامن B12 ہوتا ہے, وہ ہمارے جسم میں وٹامن B12 کی کمی کو پورا کرتا ہے. سبزیاں استعمال کریں, سلاد فروٹ استعمال کریں. ان سبزیوں میں, کچی سبزیوں میں, سیلڈ وغیرہ میں فولک ایسڈ ہوتا ہے, اور فولک ایسڈ وٹامن B12 گوشت میں ہوتا ہے, فولک ایسڈ سبزیوں میں ہوتا ہے. کچھ لوگ اسٹرکٹ ویجیٹیرین ہوتے ہیں جو کہ صرف سبزیاں کھاتے ہیں, ان میں بھی وٹامن B12 کی کمی ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کے معدے میں وٹامن B12 کم جاتا ہے, تو ہضم بھی کم ہوتا ہے, تو اس کی کمی ہو جاتی ہے.
ایک تو یہ کہ میں نے جو عارضہ بتایا تھا اس کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. اب وٹامن B12 ہمیں اپنی خوراک میں، کھانے پینے میں، گوشت میں استعمال کرنا چاہیے، اور فولک ایسڈ جو ہے سبز و سلاد میں استعمال کرنا چاہیے. اور عورتوں کو اپنی پریگننسی میں ڈائٹ، اس میں ابھی میں ایک رپورٹ بھی رکھوں گا، آپ نے اخیر میں دیکھنی ہے کہ وہاں میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوگا کہ یہ آئرن ڈیفیشنسی نہیں ہے. ہم اگلے والے بلاگ میں انشاءاللہ انیمیا کی جو رپورٹ کے اوپر انیمیا کو کیسے ہم دیکھتے ہیں، یا کسی انفیکشن کو ہم کیسے دیکھتے ہیں، ہم بلڈ کی ایک رپورٹ بھی ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ اسی کے اوپر ہمارا بلاگ ہوگا. امید ہے آج کا بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس کو آپ شیئر بھی کریں، اور کامنٹ باکس میں کامنٹ بھی دے سکتے ہیں، اور ہمیں آپ سجیشن بھی دے سکتے ہیں. بہت ہی شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر.